قسطنطنیہ کا فتح ہونا، ان سب کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوگی؟ وہ بیت المقدس سے. اس لیے بیت المقدس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج یہودیوں کے تسلط میں ہے بیت المقدس، ان ظالم اور غاصب یہودیوں کے پنجوں میں ہے بیت المقدس. اور یہ آج کی مارکہ آرائی نہیں ہے. بیت المقدس کے اندر یہ مارکہ آرائی، جھڑپیں ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے 4000 سال سے چل رہی ہیں، آج کی نہیں ہے. یہ 4000 سال پرانی تاریخ ہے بیت المقدس کی. اور بیت المقدس جو آج فلسطین کی سرزمین پر واقع ہے، جس شہر میں وہ واقع ہے اس کو یروشلم کہتے ہیں. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آباد کیا ہوا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے. عراق کے دریائے فرات کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی بابل کے قریب. وہاں سے ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے اور وہاں ان کی اولاد ہوئی. ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا میں 2 مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے نبی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بیٹے پیدا ہوئے، اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں آباد کر دیا. اور دوسرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ میں آباد کیا. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے 2 مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے ہیں. ایک مکہ کو آباد کرتے ہیں اور ایک فلسطین بیت المقدس کو آباد کرتے ہیں. اور بنی اسرائیل اسی خاندان کو کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے نیچے جو خاندان آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور تقریباً سارے انبیاء کرام علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ہیں وہ اسی فلسطین کی سرزمین میں پیدا ہوتے رہے یا پھر ہجرت کر کے وہیں آئے. بڑے بڑے اگر نبیوں کا نام میں اگر ذکر کروں، یہ سب فلسطین میں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام. یہ سب کے سب وہیں بیت المقدس کے ارد گرد آباد. وقت کے جلیل القدر پیغمبر بلکہ یہ رسولان اعظام ہیں، یہ سب فلسطین کی سرزمین پر آباد رہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ زمین کتنی برکت والی ہوگی، وہ زمین کتنی متبرک ہے. اور اس زمین کی چھوٹی سی اگر میں آپ کو تاریخ بتاؤں تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے آباد ہونے کے بعد بنی اسرائیل، یہ سرکش قوم ہے بنی اسرائیل. یہ ادھر ادھر بھاگ کر چلے گئے، فلسطین میں آباد نہیں رہے، برسوں بھاگے پھرتے رہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو لے کر اس ارض مقدس میں جائیں. مقدس سرزمین، قرآن میں بھی اللہ نے اس کو مقدس سرزمین فرمایا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم چلو مقدس زمین پر جاتے ہیں، اور پیٹ پھیر کر بھاگنا مت ورنہ خسارے میں آؤ گے، نقصان میں آؤ گے. جو اس مقدس سرزمین سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا وہ بڑے گھاٹے میں رہے گا. قرآن کا فرمان ہے. ان کی قوم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس نے جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف موسیٰ علیہ السلام بلا رہے تھے تو وہاں ایک دوسری قوم آباد تھی، قوم عمالقہ. وہ اونچے چوڑے لوگ تھے، بڑے ہٹے تگڑے لوگ تھے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی اور کہا کہ ہم نہیں آئیں گے. قالوا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. جب تک یہ قوم اس زمین پر ہے ہم نہیں آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام بلانے لگے، چلو ان سے لڑائی کریں گے، اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا. تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر اس قوم سے لڑے، ہم بیٹھ کر دیکھیں گے لڑائی کیسی ہوتی. ان کی قوم کا جواب یہ تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اب سزا کے طور پر اس قوم کے اوپر فرماتا ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ.
اب 40 سال تک ان میں کا کوئی بندہ اس مقدس سرزمین پر داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ نے حکم فرمایا 40 سال ان پر یہ زمین حرام کر دی گئی, وہی بنی اسرائیل پر, اندر آ نہیں سکو گے اس بیت المقدس پر. اور اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا یہ بھٹکتے رہیں گے 40 سال, یتیہون فی الارض, میدان تیہ, یہ صحرائے سینا آج بھی مصر کے وادیوں میں ہے. ہم گئے دیکھیں, پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے, 100 کلومیٹر دور تک چین ہے پہاڑیوں کی, پہچان نہیں پائیں گے. اگر کسی ایک پہاڑی کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے تو زندگی پر بھٹکتا رہے. تو اس بنی اسرائیل کو ان پہاڑیوں کے بیچ میں چھوڑ دیا گیا, ان کو راستہ نہیں ملتا تھا. کب تک؟ 40 سال تک راستہ نہیں ملا, بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے. وہ ان پہاڑیوں سے باہر آ ہی نہیں پاتے. ایک پہاڑ کراس کرتے سامنے سیم دوسرا پہاڑ نظر آتا, اس کو کراس کرتے تیسرا بھی سیم ویسا ہی نظر آتا. 40 سال گزر گئے بھٹکتے ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی, ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی. اب یہ جتنے نافرمان تھے یہ مر گئے. ان کی جو نئی نسل آئی, چھوٹے جو بچے تھے, اب وہ جوان ہوئے تو ان کی سوچ مثبت تھی, فکر اچھی تھی. اس وقت اس بنی اسرائیل کے نبی یوشع بن نون تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی رہے, یہ اللہ کے نبی تھے. انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور سب کے دلوں میں پھر بات ڈالی, آج سے 40 سال پہلے تمہارے باپ داداؤں پر بیت المقدس کی سرزمین حرام کر دی گئی تھی, اب چلو. تو انہوں نے کہا قوم عمالقہ اب بھی ہے, وہاں پر لڑائی ہوگی. انہوں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ ہوں. جب وہ نکلے بیت المقدس کے راستے پر, وہی ہٹے کٹے لوگوں سے ان کا مقابلہ ہوا, قوم عمالقہ سے. صرف دوپہر سے عصر کے درمیان وہ پوری قوم شکست کھا کر بھاگ گئی اور اللہ نے بیت المقدس بنی اسرائیل کو عطا فرمایا. اللہ کے حکم پر اگر چل کر کے دیکھا ہوتا, یہیں بیٹھ کر کے ارے وہ بڑے تگڑے لوگ ہیں, اونچے لوگ ہیں, یہ بنی اسرائیل کی عادت ہے. پھر اللہ رب العزت نے انہیں وہاں پر قرار دیا بیت المقدس. یہ یہودی کہلا ہے, یہودی ایمان والے یہودی تھے جو بیت المقدس میں آباد تھے, برسوں تک رہے. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا, آپ کی ولادت ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان یہودیوں نے بڑی بدتمیزیاں کی ہیں, ان کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا, ان کی ماں پر الزام لگائے. یہودی بڑی بدماش قوم, اور انہوں نے تقریباً 10,000 نبیوں کو قتل کیا ہے, اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے. اب اللہ رب العزت نے قرآن میں جن کے بارے میں فرمایا غضب اللہ علیہم, اللہ کا ان پر غضب ہے, اللہ کا ان پر غضب ہے, آج بھی غضب ہے, غضب ہے. تھوڑے دن ان کے ازدہار کے آتے ہیں, ترقی کے آتے ہیں, تو دنیا کو ایسا لگتا ہے پوری دنیا کے بادشاہ یہی ہیں. پھر رب تبارک و تعالیٰ انہیں اوندھے منہ پھر گراتا ہے. ذلت ان کا ساتھ قیامت تک نہیں چھوڑے گی, قیامت تک نہیں. انہوں نے انبیاء کا قتل کیا اور بیت المقدس میں آباد رہے. تو پھر ایک بادشاہ ایسا آیا عراق کا, بخت نصر نام تھا, وہ آ کر کے بیت المقدس پر ایسا حملہ کیا, ایسا حملہ کیا کہ اس نے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور بیت المقدس کی عمارتیں توڑ پھوڑ کر رکھ دی. جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عمارت بنی تھی بیت المقدس کی. ہاں یہ بھی میں بتا دوں اس کی تاریخ کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تعمیر کرو. تو بیت المقدس جب تعمیر کرنے لگے تو کس کی مدد سے؟ جنات کی مدد سے آپ تعمیر کر رہے تھے. سارے جنات کو کام پر لگا دیا تھا اور سارے جن صبح شام دوپہر کام پر لگے تھے اور مسجد بنا رہے تھے بیت المقدس. اور اتفاق ایسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ خوب خوف کھایا کرتے تھے. جب تک آپ کھڑے رہتے کام کرتے, اگر سلیمان علیہ السلام چلے جاتے تو سب بھاگ جاتے تھے, کام چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام اپنا عصا لے کر کے کھڑے رہے اور کام کرانے لگے. اب اتفاق ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام دن میں بھی نہیں جا رہے, رات میں بھی نہیں جا رہے, کھڑے ہی کھڑے ہیں اور دن رات ان کا کام چالو ہے. لیکن ہوا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی.
کھڑے کھڑے آپ کا انتقال ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا, اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہ گئے انتقال کے بعد بھی. یہ صرف اور صرف نبوت کی شان ہے, یہ صرف نبیوں کی شان ہے. قرآن میں ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تبینت الجن, جنات کو کب معلوم ہوا پتا ہے؟ دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کو کھا لیا. یہ جو عصا تھا دیمک کھا گئی, دیمک کھانے کی وجہ سے لکڑی ٹوٹی. تو لکڑی ٹوٹنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گرے. تب جنات کو پتا چلا ان کا تو کب کے انتقال ہو چکا ہے, اور اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر ہو چکی تھی. ہاں, جس کو روایات میں ہیکل سلیمانی بھی کہا گیا ہے. بیت المقدس, ہیکل سلیمانی, یہ الگ الگ ووادت جو معاملات ہیں, میں اس کو پھر کبھی عرض کرتا ہوں. یہ تعمیر مکمل ہوئی اور وہی یہودیوں کے لیے مقدس جگہ, اور بخت نصر نے جس کو توڑا وہی ہیکل سلیمانی تھا. اور اس کے نیچے بہت ساری ان کی مقدس کتابیں جس سے جادو کرتے تھے وہ سب دفن کر دی گئیں. سلیمان علیہ السلام کی کرسی وہ بھی دفن کر دی گئی. آج بھی یہ یہودی جو کھدائی کر رہے ہیں اسی کرسی کو تلاش کرنے کے لیے, اپنی باقیات, وہ جادو کی کتابیں تلاش کرنے کے لیے آج بھی یہ کھدائی کر رہے ہیں بیت المقدس کے ارد گرد.